زیب عباسی ورلڈ نیوز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے. دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے. ایک تو بھارت کو جنگی محاذ کے اوپر عبرتناک شکست کے بعد اب سفارتی محاذ کے اوپر شکست دینے کے لیے پاکستان کی جانب سے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس معاملے پہ بلاول بھٹو زرداری کی مصروفیت کیا رہی، انہوں نے کس کس ملک کے مندوبین سے ملاقاتیں کی اور وہاں پہ چل کیا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور دوسرا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ جو انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایک گروہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اس حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ بھی اس ویڈیو پہ شیئر کریں گے. وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آمنہ ہے. سب سے پہلے آمنہ سے بات کرتے ہیں. آمنہ یہ بتائیں کہ جو ایران کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اور اہم خبر ہے، کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی طور کے اوپر یورپ میں انٹر ہونے کے لیے جس طرح کے انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہ ہیں، بالخصوص کشتی ڈوبنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے. اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے بھی عملی طور کے اوپر ایسے افسوسناک واقعات کو روکنے کے لیے اقدامات بھی کیے گئے، کریک ڈاؤن بھی ہوئے، پکڑ دکڑ بھی کی گئی. تو کیا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ اس حوالے سے دیکھیں، ایران سے بھی تازہ ترین کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن پہلے وہی آپ کی بات کہ یہاں پہ ہمارے جو پاکستانی یوتھ ہے بہت ڈیسپریٹلی اپرچونیٹیز ڈھونڈنے کے لیے، روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے مختلف ممالک اسپیشلی یورپین کنٹریز جانا چاہتے ہیں. تو ایسے میں وہ شارٹیسٹ وے یا پھر انلیگل جو اسپیشلی جو ہیومن اسمگلرز ہیں ان کے ٹریپ میں بھی آ جاتے ہیں. تو اسی طرح کی خبر ہے کہ گزشتہ روز جو پاکستان کے سفیر ہیں ایران میں موجود ہیں، جو مدثر ٹپون کی جانب سے بتایا گیا کہ 10 پاکستانی شہریوں کو اس گروہ کی جو چنگل سے بازیاب کروایا گیا ہے، اور اس وقت جو وہ 10 پاکستانی شہری ہیں وہ جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے ایران میں وہاں پر موجود ہے، اور ان کو واپس بھجوانے کے حوالے سے تمام تر جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کے حوالے سے جو ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں ان میں بتایا گیا کہ موسٹلی ان کا تعلق جو ہے منڈی بہاؤدین یا پھر سرگودا سے ہے، اور تقریباً ہر جو شخص نے 15 سے 20 لاکھ روپے دے کر وہاں پر وہ جو ہے وایا ایران ڈفرینٹ یورپین کنٹریز جانا چاہ رہے تھے. اس میں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایرانین جو اتھارٹیز ہیں، ایرانین پولیس کی جانب سے ایک بڑی کارروائی جو ہے، کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے ان کو اس گروہ کو جو ہے پکڑا گیا ہے اور ان پاکستانی شہریوں کو واپس بھجوایا گیا ہے. اور جو مدثر ٹپو ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام طرح ایسے پاکستانی شہری جو روزگار کے مواقع کے لیے مختلف ممالک آنا چاہتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ لیگل جو ویز ہیں ان کے تھرو جو ہے باقاعدہ دیکھ سن کر جو ہے اور پیسے بھی خرچ کریں، اور اپنی کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے جان کو جو ہے رسک میں ڈال کر، ہم نے دیکھا کہ لیبیا، موروکو اور اس کے علاوہ گریس میں جو کشتی ڈوبنے کے واقعات ہوئے، یہ گروہ جو ہے یہ یہاں سے ان کو بہلا پھسلا کر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر یا تو ان کو مار دیا جاتا ہے یا پھر رینسم اماؤنٹ جو ہے ان کے گھر والوں سے وہ مزید پیسے مانگے جاتے ہیں. تو اس طرح کے کافی واقعات ہوئے ہیں. ہم آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے اس کا کافی بیک گراؤنڈ ہے. سب سے پہلے اس حوالے سے لیجسلیشن کی تھی 2004 میں ایران کی جانب سے، اور اس طرح کے جو اقدامات کو روکنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر 2019 میں بھی ایک لیجسلیشن جو کہ ابھی تک پینڈنگ ہے وہ تھا کہ کمبیٹ ہیومن اینڈ آرگن ٹریفکنگ کے حوالے سے لیجسلیشن کرنی تھی، لیکن تاحال وہ پینڈنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ایران جوائنٹ بارڈر کمیشن ہے وہ قائم کیا گیا 2016 میں، اور جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بارڈر ایریاز میں اسپیشلی ویپن، ڈرگز یا پھر تمام طرح ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز یا ہیومن ٹریفکنگ سے ریلیٹڈ ان کی جو سرویلنس ہے وہ باقاعدہ طور پر کی جاتی رہی ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2025 میں جو ہے ایک ڈیٹا سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 460 کے قریب جو ہیومن ٹریفکرز ہیں ان کو ایرانین اتھارٹیز کی جانب سے ان کو ایسے گروہ جو ہے ان کو پکڑا گیا ہے، اور تقریباً 661 ملین جو اماؤنٹ ہے وہ سیز کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 73 ملین جو بینک اکاؤنٹس جو تھے ان کو بھی فریز کیا گیا ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں بھی ایف آئی اے کافی ایکٹیولی کام کر رہا ہے. ایسے جو ہیومن اسمگلرز ہیں ان کے خلاف بڑی حد تک کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، اور جو ہمارا دفتر خارجہ ہے ان کی جانب سے بھی متعدد مواقعوں پہ ایسے پاکستانی شہریوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو باہر جانا چاہتے ہیں روزگار کے مواقع کی تلاش میں، ان کے لیے باقاعدہ جو ہے ہدایات بھی جاری کی جاتی ہیں تاکہ وہ اس قسم کے کسی ٹریپ میں نہ آئے. تو یہ لیٹسٹ ایک انفارمیشن تھی کہ کس طرح ایرانین پولیس کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے. شکریہ آمنہ. وقاص آپ بتائیں کہ یہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ پاکستان سفارتی سائٹ کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ جو پاک بھارت کشیدگی کا معاملہ ہے اس پہ
सफारती साइड के ऊपर क्या इकदाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं? बिल्कुल जान से जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि पाक भारत कशीदगी के बाद दूसरा बड़ा जो मामला था वो दफा सतह के बाद जो वो सफारती सतह के ऊपर जो माजर आई थी, और दोनों ममालिक ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान और भारत की जानिब से अपने पार्लिमानी वफद भी जो तश्कील दिए गए थे, जिन्होंने जब मुस्लिम ममालिक के दौरे किए। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा। यहाँ पर जो सलामती कौंसिल की जो सदर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इसी तरह OIC के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ मुलाकातें की। रशिया के वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ वहाँ पर मुलाकातें की। इंतहाई मसरूफ़ तरीन गुजारा, और ख़ास तौर के ऊपर जो पाकिस्तान का मुकदमा था वो बैन-अक़वामी बरादरी में बड़े अहसन तरीके के साथ जो पार्लिमानी वफ़द वहाँ पर इस वक्त मौजूद है वो उठा रहा है। हम जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हमने आज से कुछ रोज़ पहले भी एक वीडियो की है और ये कहा कि इलाकाई सतह के ऊपर जो है भारत एक इस वक्त जो है तन्हाई का शिकार होता जा रहा है अपनी नाक़िस जो वो ख़ारजा पॉलिसी की वजह से। और ख़ास तौर के ऊपर जो एक प्रॉक्सी वार जो है उन्होंने शुरू की हुई है, ना सिर्फ जो पाकिस्तान में बल्कि दीगर जो ममालिक हैं की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के अंदर भी उनकी इसी तरह के प्रॉक्सीज जो है काम करती रही हैं, अफ़गानिस्तान में भी प्रॉक्सीज काम करती रही हैं। तो अब जो है वो इंटरनेशनली ख़ास तौर के ऊपर बैन-अक़वामी सतह के ऊपर भी उनको अब जगहसाई का सामना करना पड़ रहा है, और सफारती पसपाई का सामना जो है वो भारत को करना पड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल G7 जो समिट जो होने जा रहा है आज से एक हफ़्ते के बाद 15 से लेकर 17 तारीख तक ये G7 ममालिक का जो वो समिट है, और इसके मुतालिक जो दावतनामा है वो मुअत्तल कर दिया गया है अब तक की मालूमात के मुताबिक, क्योंकि ये कनाडा में होने जा रहा है। और कनाडा में पहले से भी जो है वो एक मुकदमा जो है वो ज़ेर गौर रहा है, और ख़ास तौर के ऊपर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कैनेडियन जो गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से पहले भी जो है ये वाज़ेह तौर के ऊपर ये इशारे दिए जाते रहे। और ख़ास तौर के ऊपर जो कत्ल वहाँ पर जो खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा थे उनका वहाँ पर सिखों का वहाँ पर कत्ल हुआ था, तो उसके ऊपर रॉ के ख़ास तौर के ऊपर जो इंडियन इंटेलिजेंस हैं उनके इन्वॉल्व होने के जो वाज़ेह सबूत वहाँ पर मिले थे। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये 3 से 4 वजूहात थी जिनमें रियासती दहशत गर्दी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, ख़ास तौर के ऊपर जो भारत के अंदर जो अक़लीती बरादरी है मुसलमान उनके ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और मकबूजा कश्मीर के में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनको बुनियाद बनाकर कनाडा की जानिब से जो G7 जो ममालिक का जो समिट होने जा रहा है उसके बुनियादी तौर के ऊपर उनका जो समिट में उनका दावतनामा था वो नरेंद्र मोदी का जो वो मुअत्तल किया गया है। शुक्रिया वकास। आलमी सतह के ऊपर अगर हम बात करें तो बिलावल ने गुज़िश्ता रोज़ जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल ममालिक हैं, इसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, इनके मुस्तकिल मंदोबीन से भी मुलाकात की है। पाकिस्तान का सीधा सा केस है, और वो केस ये है कि आलमी सतह के ऊपर भारत जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है। जो पहलगाम प्लांटेड वाक़े के जवाज़ में भारत ने यकतरफ़ा तौर के ऊपर एक कार्रवाई की, पाकिस्तान में जहरीत की, उसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बाद अब एक ही सवाल किया जा रहा है, और वो सवाल मोदी से ये है कि आपके जो राफ़ेल गिरे हैं आप उनकी तादाद बता दें और गिनवा दें आप। फ्रांस वाले भी बेचारे अब लिख के जो है वो कह रहे हैं जी कि आप ऑडिट करवा दें। तो अब नरेंद्र मोदी जो है वो ज़ाहिर बात है, अब वो उन्होंने अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन का भी मसला है, तो सियासी तौर के ऊपर भी कुछ मोदी की जो अज़ाइम हैं, लेकिन इस पूरी एपिसोड में लूज़र भारत, चाहे वो सफारती साइड पे है, चाहे वो मुआशी साइड के ऊपर है, या अब तो लोग देखें ना हमारे यहाँ पे जो है वो ताने देते हैं राफेल के ऊपर, कितना अच्छा जंगी जहाज़ था, और जो वो S-400 जी SS-400 रूसियों को बेचारों को भी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये ताने जो है इंटरनली हमारी तरफ से नहीं दिए जा रहे, वहाँ पे भी जो भारत के ही अपने जो वहाँ पे एनालिस्ट हैं वो भी गवर्नमेंट को इसी तरह के तानेबाजी जो है उनकी तरफ से दी जा रही है। वकास एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई है, वो किड़ अच्छा मुझे समझ नहीं आई कि वो साहब पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं, लेकिन लगा यही है कि वो किड़ करके बिला जो नरेंद्र मोदी है उनको शायद कोई बात कर रहे हैं। बिल्कुल जानजेब, ये दरअसल वो जो एक वीडियो थी वो चाइनीज़ यूट्यूबर्स थे और चाइनीज़ जो वो व्लॉगर्स थे उनकी जानिब से जो वो ये बड़ी पब्लिक हुई, और ये उस वक़्त पब्लिक हुई जब JNC की जानिब से जो वो राफ़ेल तैयारों को
جو وہ گرایا گیا، جو خاص طور پر بھارت کی جانب سے یہ بڑا ایک مان جو وہ سمجھا جا رہا تھا 2019 کے بعد کہ ہم رافیل آئیں گے تو رافیل کے بعد جو وہ پاکستان کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو جو مزہ وہ ایک نے تو ٹماٹر باندھ دیے جہاز کے ساتھ اور وہ لیمو باندھ کہ ٹماٹر اور لیمو کے ذریعے ان کی باقاعدہ جو انہوں نے نقاب کشائی بھی کی اور یہ کہا کہ اب ہم کریں گے، لیکن دوسری جانب آرمی چیف بھی ان کے ایئر چیف اور آرمی چیف بھی اب جو آہستہ آہستہ جو وہ سامنے آنا شروع ہو گئے اور ایک ایک کر کے جتنے بھی راز تھے ان سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے، جہاں پر ان کے ایئر چیف ہیں ان کی جانب سے اپنی حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، ان کا جانب سے کہا گیا کہ یہ تمام جو ناکامی ہے یہ ہماری اپنی حکومت کی ناکامیوں کی وجہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو دفاعی معاہدے کیے تھے وہ دفاعی معاہدے جو وہ تاخیر کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے ہمیں جو وہ یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف جو ان کے آرمی چیف ہیں وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، اور خاص طور کے اوپر جو ان کے پنڈت اور دیگر جو ہیں ان سے بھی جو وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہی پاکستان سے متعلق ان کی کوئی مدد کر سکیں، کیونکہ دفاعی محاذ کے اوپر تو ان کو جب سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کے اوپر جب انہوں نے کر دیا کہ ایک جہاز نہیں گرا بلکہ ایک سے زیادہ گرے، لیکن نمبر بنانے سے ابھی بھی وہ جو وہ گریزاں ہیں، اور لیکن ایسا ایسا کر کے ایک ایک کر کے سب چیزیں جو وہ اوپن ہو جائیں گی۔ کرکٹ وہ تو خیر نفقاس کو پتہ ہے نا، لیکن بہرحال ہم نے یہاں سے پاکستان سے اس کو انجوائے ضرور کیا ہے، تو یہ سمجھ لیا ہے کہ کرکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک چیز تو بہرحال ہے جی کہ جتنا مرضی پردے ڈالیں ان دی اینڈ جو ہے یہ بھارت کو یہ بات ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ ان کی شکست ہوئی ہے اور ان کے رافیل گرے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ جائیں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔